پانی میں حیات ہے، ہر شے کی حیات کا نسخہ جہاں بات کی جائے گی اس میں پانی بہت اہم ہوگا۔ پانی زندگی کی علامت ہے۔ پانی کی آغوش میں کتنی ہی مخلوق پلتی ہے، لیکن جب اس میں ڈوبنے کی کیفیت آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اختتام زندگی، موت کا سبب ہو۔ وہ شے جو زندگی کا سبب ہے، وہ شے جس کے اندر ایک مخلوق جو ہے وہ پل رہی ہے، زندگی کا تسلسل اس کے اندر، اس کی آغوش اس کے پیٹ میں ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں۔ آپ دیکھیں نا کتنی مخلوق پل رہی ہے پانی کے، اسی پانی میں جو غرق ہوتا ہے، جس کی زندگی کا حال اس کی آغوش میں نہیں ہے، اس کی سطح پر ہے۔ سطح کا حامل جب آغوش کی طرف گرتا ہے تو اسے غرق ہونا کہتے ہیں۔ دنیا میں زندگی کے اسباب موجود ہیں، دنیا کی زندگی میں اسباب کا اختیار کرانا عین دین کے تحت جائز ہو۔ وہ پہلو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ان حدود کے تحت ہو۔ پھر دنیا کی زندگی کو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، کم کھانا ہو، دنیا کی آسائش نہ ہو تو یہ ترک دنیا ہے۔ کبھی دیکھیے گا کہ وہ لوگ جو مانگتے ہیں، بظاہر پھٹے کپڑے ہیں، بچہ جھوٹا کھانا برتنوں سے کھاتے پھر رہے ہوتے ہیں، مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی مثالیں ایسی ہیں، وہ کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر ظاہر میں بھوک اور افلاس ہو، حقیقت میں اندر جو ہے وہ دنیا کی طلب اتنی ہو کہ اس بھوک اور افلاس میں بھی مخلوق سے روپے مانگ کر کروڑوں جمع کر لیے جائیں، اسے پھر کیا کہو گے؟ یہ تو پھر بڑی نیکی ہوگی نا، کہ پھٹے کپڑے تھے اس کے، مانگ کر کھا رہا تھا، جو ملتا ہے اس کو سلام دے رہا ہے، دعائیں دے رہا ہے۔ کیا ہمارے چوک چوراہوں میں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بات یہ نہیں ہے۔ جو پہلو اور جو درجہ اللہ عطا فرمائے اس میں اس کی شکر گزاری کے تحت رہنا۔ اگر بھوک اور افلاس ہے، یعنی تنگی ہے اور امتحان ہے، اس کی ذات سے مدد مانگی جائے اسباب اختیار کرتے ہوئے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ صرف دعا کی بات ہو، لاکھوں کا مجمع جمع ہوتا ہے ہمارا، اور ہم دعائیں کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک میں انصاف کر۔ کیا ہماری اس دعا میں انصاف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑھ کر کسی کی دعا ہے؟ ساری مخلوق ایک طرف کر لو اور ایک طرف آپ کی ذات، مقابل سوچا نہیں جا سکتا۔ اللہ کریم کی رحمت کا سبب آپ کی ذات ہے مخلوق کی طرف، ایک خالق، باقی سب کچھ جو ہے وہ مخلوق ہے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں دعا نہیں فرمائی، عریش بدر میں آ کر دعا فرمائی۔ اسباب کیا؟ 313 صحابہ۔ اسباب کیا کہ کل وجود ڈھانپنا محال۔ اسباب کیا؟ سامان عرب پورا نہیں۔ اسباب کیا کہ خوراک کو ایک ایک کھجور دی جا رہی ہے۔ عریش بدر میں پھر آپ نے دعا، پھر اتنی دعا فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کریں، اللہ کریم قبول فرمائے۔ ہم یہاں روتے رہیں، عملی زندگی میں بے عملیاں کریں، اور جب بات آئے جب دعا کی تو ہم گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہیں، اور زندگی میں اعتدال نہ ہو، عدل نہ ہو، نتائج کیسے مرتب ہوں؟ پھر تارک الدنیا، یہ سمجھ لینا کہ دنیا چھوڑ دی یہ کمال نہیں۔ سطح آب پر رہنا حیات کا سبب ہے، اس کا غرق ہونا موت لاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں رہنا اور اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یعنی آپ کا دامن اس طرح اور اس صدق سے تھامنا کہ ظاہر و باطن آپ کی طرف دیکھ رہا ہو، آپ کی پسند کو چاہ رہا ہو، آپ کی ناپسند سے دور ہونا چاہ رہا ہو، تو یہی دنیا آخرت کو سنوارنے کا سبب بنتی ہے۔ جب کچھ نہیں تھا، خشک پتے کھائے گئے، اور اللہ کریم نے اسی خطہ عرب میں دنیا کی دولت کو ایسا جل تھل کر دیا کہ کیسر و کسر کے درباروں کے جو غالیچے تھے جن میں ٹخنوں تک پاؤں اترتا تھا وہ مخلوق میں بانٹے گئے۔ ہر دو صورت میں اللہ کریم کی پسند، اس کا حکم، کیا؟ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، جس پر میں اور آپ باہم کلام۔ اب یہ سارا کچھ جب نہیں ہوتا تو پھر بات آتی ہے یہ وغرتہم الحیات الدنیا، اور کیا اللہ کریم نے بتایا ان کو دنیا کی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا تھا۔ بادشاہ گزرے، ایسے ایسے بادشاہ گزرے جن کے پاس قوت نافذہ اس درجے کی تھی اور ایسی حیثیت تھی کہ عدل ان کی زبان ہوئی۔ جو بادشاہ سلامت نے کہہ دیا وہی عدل ہے، کہاں گئے؟ مزار نہیں ملتے۔ خدائی کے دعوے دار گزرے، مقابلے میں جنتیں بنائیں، نہ وہ مقابلے کی جنتیں رہیں نہ وہ آپ رہے۔ بہشت بنا رہے ہیں اللہ کے مقابلے، نہ ان کی وہ بہشت رہی نہ وہ خود رہے، کہاں گئے؟ تو میں اور آپ جن کی دنیا کی حیثیت بھی عمومی ہے، یہاں سے ہمیں یہ علاج مل رہا ہے۔ اللہ کریم نے عطا فرمائی کہ دنیا میری ہے میاں، ہر شے میری ہے، اس کو میری سمجھ کر رہو تو وہ تیری تعمیر کا سبب ہوگی، اس کو ذات سمجھ کر رہو گے تو تمہارے غرق ہونے کا سبب ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے